أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ارشاد الہی کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے. یہاں سے اہل تعبیر، اہل معنی اس نقطے کا استفادہ بھی کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کسی مکانی جہت سے وابستہ نہیں ہے. صراط مستقیم ہمارے لحاظ سے جغرافیائی اور مکانی حوالوں سے بلندتر اور مجرد ہے. صراط مستقیم کو ایسٹ اور ویسٹ یا نارتھ اور ساؤتھ سے نہیں جوڑا جا سکتا، بلکہ مکانی اور جغرافیائی ریفرنس سے ایبسٹریکٹ ہے صراط مستقیم. اسی لیے فرمایا گیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے. تو اب اسی لیے اس سے قریب تر ایک نقطہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طرح کا جغرافیائی تعصب ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. مشرق و مغرب کا امتیاز، اور جب کہ یہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ یونیورسٹیز میں فلسفی بھی پڑھائی جاتی ہے، تو ایسٹرن فلسفی اور ویسٹرن فلسفی، اور جو کیپٹلزم ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے ویسٹرن کیپٹلزم، جس پر میں مسلسل لعنت کر رہا ہوں اور آپ سب کو بھی لعنت کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد خرابیاں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، مشرق میں بھی ہو سکتی ہیں اور مغرب میں بھی ہو سکتی ہیں. برائیاں، خرابیاں، کفر کی باتیں، شرک کی باتیں، فسق و فجور
یہ اس خاکنائے دہر میں کہیں بھی ممکن ہے. عجم سے لے کے عرب تک، دمشق سے لے کے مکے تک، مکے کی حرمت اگر ہے تو وہ صرف اور صرف بتصدق قدم مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ میں کسی موقع پر غالباً گزارش کر چکا ہوں، قرآن مجید سے استدلال کر کے کہ قرآن مجید نے جو قسم کھائی ہے واجب انداز سے کھائی ہے. فرمایا گیا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس کا دو طرح سے ترجمہ ممکن ہے، اور دونوں ترجموں میں فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آتی ہے. ایک ترجمہ یہ کہ بقول معروف، اب اس مشگافی میں نہیں جاؤں گا، بقول معروف سادہ طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں لا جو ہے وہ زائد ہے، یعنی لا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے. اور اس کے معنی یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ کی، قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس حال میں کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں. گویا آپ ہیں تو میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر کی، اس حال میں کہ یہاں آپ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب اگر آپ کی حرمت محفوظ ہوتی تو یہ شہر قسم کھانے کے لائق ہوتا. چونکہ آپ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں اس لیے یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھاؤں. تو دونوں اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت سامنے آتی ہے نگاہ قدرت میں. تو خانہ کعبہ سے کہیں بڑھ کر ہے خاک قدم مصطفیٰ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کے طفیل میں مکے کی عظمت ہے، ورنہ بت کہیں بھی ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے. فسق و فجور، شرک اور کفر کہیں بھی ممکن ہے. تو اس لیے شرق و غرب عالم کے تمام انسانوں سے میں دست ادب جوڑ کے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آیت بھی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہر قسم کے تعصب کے ذہن سے نکال دو. مشرق اور مغرب کے تعصب کو ذہن سے نکال دو، اور نہ مشرق کی دھن ہونی چاہیے اور نہ مغرب کی دھن ہونی چاہیے. انسان کو دھن ہونی چاہیے تو صراط مستقیم کی، کہ ہمیں وہ مل جائے، صراط مستقیم پر ہم گامزن رہیں، صراط مستقیم سے ہم وابستہ رہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی توفیق، تائید شامل حال رہے اور ہم صراط مستقیم پر آگے بڑھتے چلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب اس کے بعد جو فقرہ ہے کہ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، یہاں سے پورا باب مشیت ہدایت سے متعلق ہے. اور بجائے خود یہ باب بہت شرح طلب ہے، پورا عشرہ گزر گیا مگر اس عنوان پر گفتگو ابھی شروع بھی نہیں ہو پائی. حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے کتنے مراتب ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت. تو جب اس نے ایسے زبردست طریقے سے اعلان فرمایا ہے کہ ہمارے اوپر ہے ہدایت، تو کوئی بھی فرد ایسا ہے
جو نعوذ باللہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر روز محشر کہہ سکے کہ مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی تھی، گویا اس کی حجت تمام ہو جائے اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ، یہ ممکن ہے؟ اس کے معنی ہے کہ ہدایت تو سب تک پہنچی، لیکن ہدایتوں میں تفاوت اتنا ضرور ہے کہ ہدایت پہنچنے کے باوجود شیطان ہو گیا، اور ہدایت پہنچنے کے بعد آدم خلیفۃ اللہ ہو گئے۔ تو یہاں بہت اسرار ہیں، معمولی منزل نہیں ہے۔ یہ واقعاً 1 گھنٹے کی گفتگو میں یا 10 گھنٹوں کی گفتگو میں، ایک عشرے میں گفتگو مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ ہیں یہاں اسرار، مراتب، مراحل، اور اسی لیے یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو تمام عمر کے لیے تعلیم کیا گیا کہ ہر روز تم ہر نماز میں یہ دعا ضرور مانگو کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ ہر نماز میں سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت کوئی حکمت رکھتی ہے، کوئی راز ہے اس میں۔ واقعاً یہاں پر مشکلات ہیں اور ہدایت کے مراتب ہیں، تکوینی ہدایت سے لے کر تشریعی ہدایت تک۔ اب گفتگو کو کچھ اور آگے بڑھا لیا جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب جو گفتگو کا مرحلہ سامنے ہو، جو مثال میں عرض کر رہا ہوں، یہ پورے قرآن مجید کی ایک ممتاز ترین مثال ہے۔ مثال نہیں بلکہ یہ بیان ہے اور اتمام حجت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مشیت ہدایت کس سے کہاں تک وابستہ ہوتی ہے، کسے کہاں تک مشیت ہدایت کس کے کس قدر شامل حال ہوتی ہے۔ کلامی نقطہ نظر سے، فقہی نقطہ نظر سے، اصولی نقطہ نظر سے، جسے کہتے ہیں علمی موشگافیاں، جسے عوام الناس کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا یا بال کی کھال کھینچنا، جو بھی جہاں کا علاقائی محاورہ ہو، تو جو منطقی حضرات ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے بحث کرنا، ریسرچ کرنا، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ منہ شگافیاں کرتے ہیں۔ تو منہ شگافیوں کی منزل میں تو بہت تفصیلات ہیں، شاخ در شاخ، لیکن ایک چھوٹا سا فقرہ یاد رکھیے، یہ فقرہ علمی اور عملی دونوں اعتبار سے گرہ کشا ہے، شاہ کلید ہے۔ جب آپ کو کوئی ہدایت ملے، اگر اس پر، اس ہدایت کے مطابق آپ عمل کر لیں اعتقاد و یقین کے ساتھ بنیت قربت حق، تو مزید ہدایت شامل حال ہوگی۔ اور اگر کسی ہدایت پر عمل نہیں کیا تو بس وہاں سے منقطع۔ ہدایت کیا لیکن پورے دل سے نہیں کیا، پورے وجود سے نہیں کیا، بنیت قربت نہیں کی، عبادت نہیں کی یا اطاعت نہیں کی یا عمل نہیں کیا، یا کہیں سے ریا شامل ہو گیا، جتنا نقص عمل میں رہ جائے گا اسی اعتبار سے اگلی توفیق میں کمی آ جائے گی۔ جب تک کہ اس کا جبران استغفار اور توبہ سے نہ کیا جائے۔ یعنی خود قضیہ حضرت آدم
علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام میں یہ چیز روشن ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد انشاءاللہ. آپ حضرات دعا فرمائیں گے. دیکھیے ظاہر ایک عرصے سے، ایک زمانے سے آپ حضرات اس فقیر کی تقریریں سماعت فرما رہے ہیں. ایک تو صلوات بھیجنے میں اور صلوات بھیجوانے میں خود ثواب ہے، لیکن میں اتنا بار بار صلوات بھیجنے کے لیے اصرار نہیں کرتا تھا. یہ میری طبیعت کی ایک کمزوری ہے. اب اس طرح سے تقریر نہیں کی جاتی تو درمیان میں سانس لینے کے لیے صلوات کے لیے زحمت دیتا ہوں. کے لیے بلند تر صلوات. اب یہ کیفیت سامنے ہے آپ حضرات کے کہ میں اس قدر بار بار صلوات خود نہیں بھیجواتا تھا. حالانکہ یہ بھی نقص تھا، مجھے پہلے ہی سے صلوات بھیجوانی چاہیے تھی، یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں اور شیطان کے واقعے میں یہ چیز آشکارا ہے. ہدایت ملی حق سبحانہ و تعالیٰ کی، علم ملا، ادھر سے توفیق ملی، موقع ملا. شیطان نے اطاعت نہیں کی، اس سے توفیق سلب ہو گئی. آدم نے بھی اطاعت نہیں کی تھی ایک حکم میں، مگر فوراً توبہ کر لیا. توبہ کے نتیجے میں آدم کا رتبہ اور بڑھ گیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے شاہ کلید. جب جتنی ہدایت ملے اس ہدایت کے مطابق پورے وجود کے ساتھ، سلامتی نیت کے ساتھ آپ قربتاً اللہ عمل کریں، توفیق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر عمل میں کوتاہی ہوگی تو ادھر سے توفیق میں پھر رکاوٹ ہو جائے گی. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جملہ احکام الہیہ پر عمل کریں اور خصوصیت کے ساتھ عزائے حسینی میں ریا نہ کریں. میں بار بار یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عزاداری میں بھی ہم لوگوں سے کچھ نہ کچھ ایسی خطا ضرور ہوئی ہے جو اس سال پورے کرۂ ارض پر کورونا کی وجہ سے جو عزاداری میں رونق ہوا کرتی تھی اس میں بہت کمی آ گئی ہے. اللہ کو یا اللہ والوں کو ریاکارانہ کوئی عمل منظور نہیں ہوتا ہے. وہاں اگر کوئی نقد اس بازار محبت و مودت میں اگر کوئی نقد جن سے نقد قبول ہوتا ہے تو وہ صرف نقد اخلاص، جن سے اخلاص. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دیکھیے یہ جو میں نے عرض کی ہے معروضات، یہ ذہن میں رہے. جتنا ادھر سے جتنی ہدایت ملے اس ہدایت پر، اس ہدایت کے مطابق عمل وجود میں لایا جائے. عمل وجود میں لایا جائے وہ بھی بقصد قربات، بدون ریا، مکمل اخلاص کے ساتھ. یہاں پہ ٹھہر کے بریکٹ میں ایک بہت بڑی بحث سمیٹ کے رکھ دوں آپ کے سامنے. بعض حضرات تولا کے ساتھ تبرہ کے قائل نہیں ہیں اور صلوات کے ساتھ لعن کے قائل نہیں ہیں. اصلا بنیاد اخلاص یہ ہے، بنیاد اخلاص یہ ہے کہ معشوق سے محبت کی جائے اور معشوق کے مخالفوں سے براءت کی جائے. بنیاد اخلاص یہ ہے کہ وہ اللہ واحد کو تسلیم کیا جائے تو باطل خداؤں کا انکار کیا جائے. بنیاد اخلاص یہ ہے. ایمان اور اس کے ساتھ اخلاص. ایمان خدا پر ایمان لے آئے، اخلاص یعنی باطل خداؤں کا انکار. ایمان یعنی مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، اخلاص یعنی جھوٹے نبیوں کا انکار، چاہے وہ اس زمانے میں مسیلمہ کذاب ہو یا اس زمانے کے کوئی بھی ہو، کہیں کے بھی ہوں، امریکی ہو یا پاکستانی ہو، کوئی بھی نبی ہو، اس کا انکار. اور اسی طرح مقام ولایت میں
جوہر ایمان یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایمان، اور پھر باطل مدعیان ولایت سے تبری، بیزاری، انکار، اخلاص ہے، اسی کا نام ہے اخلاص۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پر اخلاص عمل، با اخلاص عمل کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا کسی اور اعتبار سے نہ ہو، یعنی اپنا نفس بھی شامل نہ ہو، دکھاوے کا عنصر شامل نہ ہو، ریا نہ ہو، یہ اخلاص۔ تو جب بھی ادھر سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل ہوگا اور انسان عمل کرے گا اخلاص کے ساتھ، کمال ایمان و اخلاص کے ساتھ قربتاً اللہ، تو اسے مزید توفیق حاصل ہوگی، یعنی مشیت کے اور مراتب اس سے متعلق ہو جائیں گے۔ ذہن میں ہے؟ یہ بالکل واضح بیان ہے۔ اب ایک مقام میں عرض کرتا ہوں جہاں عام انسان اپنے مقام کو سمجھ سکتا ہے اور اللہ والوں کے مقام کو بھی سمجھ سکتا ہے، محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہے محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور وہ مقام ہے سورہ مبارکہ دہر کا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پورا سورہ مبارکہ دہر مدح و منقبت اہل بیت پیغمبر میں نازل ہوا ہے۔ جو مفسرین اس قول کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، یا ان کی تحقیق میں کمی ہے یا ان کے دلوں میں کجی ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے میرے نزدیک، یا ان کی تحقیق میں کمی ہے اور یا پھر ان کے دلوں میں کجی ہے، ورنہ یہ پورا سورہ بطور خاص، یوں تو پورا قرآن تعویل کے اعتبار سے ان کی حقیقت ولایت سے جڑا ہوا ہے، پورا کا پورا قرآن، لیکن پھر بھی اس میں بعض مقامات وہ ہیں جو بطور خاص ان کی منقبت اور فضیلت میں نازل ہوئے۔ ان میں سے ایک خاص مقام یہ سورہ مبارکہ دہر ہے۔ سورہ دہر کے شروع کے جو آیات ہیں، شروع کی جو آیتیں ہیں، ان سے متعلق تو آپ حضرات کے ذہنوں میں مطالب نسبتاً زیادہ روشن ہیں، حالانکہ یہ مناقب اور یہ فضائل وہ ہیں کہ جتنی بار بیان کیے جائیں ان کی لذت میں اور تاثیر میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، لیکن جو آخر کا حصہ ہے وہ زیادہ فکری اعتبار سے اور اس بحث سے مربوط ہے، مشیت اور حسین، حقیقت مشیت، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، اور اس طرح نازل کیا ہے کہ جو نازل کرنے کی شان ہونی چاہیے۔ اب خود یہ دیکھیے نا، اگر قرآن مجید کے الفاظ کی وضاحت کی جائے تو پھر بات میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کیا انداز ہے۔ پورے قرآن مجید کے نزول و تنزیل کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں، ان سب میں یہ مقام عجیب و غریب ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کہ جب بھی قرآن مجید کسی بہت اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے تو وہاں اسلوب یہ ہوتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ یاسین میں موت و حیات کا مسئلہ ہے اور امام مبین کا مسئلہ ہے، پورے قرآن مجید میں یہ ایسی منفرد آیت ہے کہ جو اس انداز سے شروع ہوئی، انا نحن،
نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. پورے قرآن مجید میں یہ امام مبین کی ترکیب بھی بس اسی ایک مقام پر ہے. مبین کا لفظ تو بہت آیا ہے، امام مبین کی ترکیب بس اسی ایک مقام پر آئی ہے، اور اسی ایک آیت کی بنیاد پر سورہ یاسین قلب قرآن بن گیا. اگر امام مبین کے تذکرے کی بنا پر سورہ یاسین قلب قرآن ہو سکتا ہے تو پھر مومن اگر اپنے مقامات قلبیہ کو بلند کرنا چاہتا ہے تو امام مبین کی مودت میں کمی نہیں آنی چاہیے. بغیر حب امام مبین اور بغیر تصور امام مبین کسی مومن یا مسلم کا قلب اور ذہن بلند اور روشن ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی معرفت کے درجوں تک بلند نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی صاحب معرفت نہیں ہو سکتا، کوئی مدعی عرفان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے معرفت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو. تو جس طرح وہاں ایک خاص آہنگ ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم مردوں کو زندہ کرنا سب سے بڑا معجزہ ہے نا انسان کے لیے، ویسے ہی یہاں پہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. ہم ہیں، ہم جو تمہارے اوپر قرآن کو اس شان سے نازل کرتے ہیں. اب یہ شان نزول بھی قابل غور ہے. اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. تو بس اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے. ایک منزل ہے یہ کہنے کی کہ اطاعت کیجیے، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے انجام دیجیے. ایک یہ ہے کہ صبر کیجیے. فاصبر لحکم ربک، اس کے معنی ہے کہ یہ کسی معمولی حکم کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. یہ حکم ہی کچھ ایسا حکم ہے جو صبر طلب ہے، اسے بہت توجہ طلب ہے. اور فرمایا بہت سے احکام ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، روزہ رکھیے. بہت سے احکام، سینکڑوں احکام ہیں. مگر یہ کون سا حکم ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا؟ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کے لیے صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کیجئے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ مسئلہ صبر طلب اطاعت ہی کا ہے. مسئلہ صبر طلب کسی ایک جزئی مسئلے کے انجام دینے کی بات نہیں ہے، کسی ایک جزئی یا فرعی مسئلے کی بات نہیں ہے. مسئلہ اطاعت کا ہے، یعنی یہ مسئلہ وہ ہے، اطاعت کا مسئلہ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے بیعت سے. یعنی گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ رب کی وحی آنے کے بعد، رب سے تعارف کے بعد، رب کو کشف کر لینے کے بعد، رب کو دریافت کر لینے کے بعد، رب پر اعتقاد پیدا کر لینے کے بعد، اللہ اس حقیقت پر جس کا نام اللہ ہے اس پر ایمان لانے کے بعد، پھر کسی ایسے شخص کی اطاعت یا بیعت نہ ہو کہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں تو کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں کسی نے رسول سے آ کے بیعت طلب کی ہو. رسول اللہ کی زندگی میں تو کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی نے رسول سے بیعت طلب کی ہو. رسول کے بعد اگر کسی ایسے فرد کے ساتھ موقع آ جائے کہ جس کے لیے رسول کہہ چکے ہوں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اگر اس سے کوئی بیعت طلب کرے گا تو اس کے معنی ہے کہ اس سے نہیں طلب کی جا رہی ہے بیعت، رسول سے طلب کی جا رہی ہے.
اگر بیعت رسول سے طلب کی جا رہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس اپنے رب کے لیے صبر کیجئے اور ان میں سے نہ کسی گناہگار کی بیعت کیجئے گا نہ کسی کافر کی بیعت کیجئے گا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ظاہر وجوہ ترجمے کے اور بھی ہیں، میرے پیش نظر ہیں، اور جو میں نے ترجمہ کیا اس پہ جو اعتراض ہو سکتے ہیں وہ بھی میرے پیش نظر ہیں، اور کوئی بحث کے لیے آئے گا تو پھر بحث ہوگی۔ ابھی تو جو مجھے کہنا تھا کہہ دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس صبر کیجئے اور کیا کیجئے؟ وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور دیکھیے رات میں اپنے پروردگار کے لیے سجدہ کیجئے اور دیر تک تسبیح کیجئے۔ یہاں لیل ہے الف لام کے ساتھ، اللیل، اس کے معنی جن سے لیل بھی ہو سکتی ہیں تمام راتیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک خاص رات ہو۔ اللیل عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی ایک خاص رات ہو، تو یہ کون سی رات ہو سکتی ہے جو خاص طور سے صرف محفوظ کی گئی ہو سجدے اور ذکر کے لیے؟ اگر تنزیلی نہیں تو تعویلی حقیقت اس کی وابستہ ہے شب عاشور سے، وہ رات جو حسین ابن علی نے صرف لی تھی ذکر و نماز کے لیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کے بعد تسلسل کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ تعویل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد متصل کیا آیت ہے؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ جو ہیں، کسی ایک سے خطاب ہے وہ کسی اور طرف اشارہ؟ آپ یہ کیجئے کہ سجدہ کیجئے، ذکر کیجئے، صبر کیجئے، اور یہ لوگ ارے انہوں نے اس دنیا کو اہمیت دی ہے، آخرت فراموش کر چکے ہیں۔ اس کے معنی ہے نا یہاں صنعت التفات واضح طور پر کسی ایسے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اس دنیا کو، حکومت رے کو، حکومت کوفہ کو، حکومت بصرہ کو، حکومت دنیا کو، حکومت دمشق کو اہمیت دے رہا ہے اور روز آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، اس کے مقابلے میں نماز قائم کرنی ہے سجدہ کر کے، اس کے مقابلے میں ذکر خدا کو زندہ رکھنا ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وہ جو سخت روز آنے والا ہے وہ فراموش کر دیا انہوں نے، اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ارے ہم ہی نے انہیں بنایا ہے، ان کے یہ پورے ہیکل کو ہم ہی نے جوڑ پیوند سب بٹھائے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی حقیقت کو بدل کے رکھ دیں، ہم جب چاہیں۔ یہ اعلان ہو رہا ہے مخاطب سے، یہ اعلان ہو رہا ہے مخاطب سے، یہ ہم جب چاہیں، یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ یعنی اسی لیے میں کہتا ہوں اگر حسین چاہتے تو یہ پوری فوج بغیر تلوار کے استعمال کے خاک ہو سکتی تھی، راکھ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وعدہ اس کا ہے ہم چاہیں تو انہیں بدل کے رکھ دیں، مگر فرمایا گیا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تو ایک یاد دہانی ہے سب کے لیے، ان کے لیے بھی پھر ایک یاد دہانی ہے، یہ اتمام حجت ہے، یہ اتمام حجت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔
آخری وقت تک امام حسین نے خطبے ارشاد فرمائے انتہائی شفقت کے ساتھ. اور ان خطبوں میں روز عاشور کا خطبہ کہہ رہے ٹھہرو، پہلے مجھے وہ حق ادا کر لینے دو جو تمہارا میری گردن پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ غور ہمارے یہاں ٹھہرو میں وہ حق ادا کر دوں جو تمہارا میری گردن پر ہے. کون سا حق ہے؟ موعظہ، نصیحت، اتمام حجت، جاتے جاتے شفقت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا، یاد دہانی، تذکرہ. یہ حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے. فمن شاء، اب جس کا دل چاہے، اور ہمارے جس کا دل چاہے، فمن شاء کا لفظ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہے وہ خدا کی طرف راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو وہ ہو کہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. روح سخن سمجھ میں آیا؟ وہ اعلان عام ہے کہ جس کا دل چاہے خدا کی طرف راستہ اختیار کر لے. یہ آل محمد ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا. واضح ہے جو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ صنعت التفات، روح سخن کس کی طرف ہے؟ وہ جو علوم بلاغت میں صنعت التفات کی تعریف ہے وہ بھی ادھوری اور ناقص ہے، اور جو اب تک بحثیں ہوئیں وہ بھی ادھوری اور ناقص ہیں. ممبر سے عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، یہ سامنے آپ نے کیمرے لگا رکھے ہیں، جس کا دل چاہے آ کے مناظرہ کر لے، تحقیق کر لے. عربی ادب اور بلاغت میں جو یہ بحثیں ہیں ابھی تک تشنا ہیں، ادھوری ہیں. جب تک معرفت اہل بیت وہاں بھی تجلی نہیں کرے گی وہ بحثیں مکمل نہیں ہو سکیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. واضح ہے، روح سخن سمجھ میں آیا. ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک تذکر ہے، یہ ایک اتمام حجت ہے. جس کا دل چاہے اللہ کی طرف راہ اختیار کر لے، اللہ کا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مگر تم تو وہ ہو. اسی لیے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ہم ائمہ اہل بیت وہ ہیں کہ ہمارے دل اللہ کی مشیت کا مرکز ہیں، اللہ کے ارادے کا مرکز ہے. قلب مصطفیٰ، قلب علی مرتضیٰ، قلب حسن مجتبیٰ، قلب حسین سید الشہداء. اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کا مرکز ان کا قلب ہے. ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر غلو کے الزامات فوراً لگ جائیں گے، فتوے لگ جائیں گے، تو میں تو کہہ چکا ہوں، میں فتویٰ پروف ہو چکا ہوں. اب ایسے فتووں کا میرے اوپر اب کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہر وہ فتویٰ جو عداوت اہل بیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، ہر وہ فتویٰ یا وہ رائے یا وہ نظریہ جو فضائل و مناقب اہل بیت سے متصادم ہوتا ہے، اسے میں اپنی ٹھوکروں سے دور ڈال دیتا ہوں. وہ فتویٰ کہنے کے لائق نہیں ہے، حفوات ہیں، حفوات. فتوے کا لفظ بہت محترم ہے، فتوے کا لفظ بہت محترم ہے، فتوے کا لفظ بہت محترم ہے، لیکن وہ فتویٰ جو عداوت اہل بیت کے ساتھ آئے، وہ فتویٰ جو ان کی منقصت کے لیے آئے، ان کے فضائل و مناقب کے انکار کے لیے آئے، وہ فتویٰ نہیں، حفوات ہیں. حفوات کا ترجمہ آپ لوگ کر لیجئے گا، میں نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل. ڈکشنری دیکھنے کی عادت ہے نا، ابھی چھوڑی تو نہیں. جب مشکل لفظ استعمال کروں نوٹ کر لیجئے، جا کے ڈکشنری دیکھ لیجئے.
ڈکشنری دیکھ کے بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ تجربہ ہو چکا ہے مجھے. ایک صاحب ڈکشنری ہاتھ میں لے کر میرے سامنے مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، وہ ضبط کلمہ مجھے یاد ہے. وہ میں ہو سکتا ہے وہ میری تقریر سن رہے ہوں تو یہ سمجھیں گے کہ میں انہی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے میں لفظ نہیں دہرا رہا ہوں. ایک لفظ غلط زبان سے ادا کیے جا رہے تھے اور اصرار تھا کہ یہ لفظ یوں ہی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. ڈکشنری اٹھا کے لے آئے کہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا غور سے دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے. جب آدمی کا تعصب علاقائی بڑھ جاتا ہے تو وہ صحیح لکھا ہوا بھی غلط پڑتا ہے. عجیب و غریب کیفیت تھی. بہرحال لفظ وہی تھا جو میں گزارش کر رہا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو یہ وہ مقام ہے سورہ مبارک ہے. اب ظاہر ہے جو میں نے تفسیر اس وقت بیان کی ہے یہ تفسیر آپ کو موجودہ تفاسیر میں یوں جوں کی تو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. مجھے معلوم ہے نہیں ملے گی. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس فقیر نے جو تفسیر بیان کی یا تعبیر بیان کی یا تعویل بیان کی یہ خطا ہے، غلط ہے. نہیں، ہر فقرے پر دلیل رکھتا ہوں. کوئی میں آپ کی واہ واہ سبحان اللہ کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں. یہ بھی جملہ میرا کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں تو آپ کو خوش کرنے سے زیادہ ناراض کرنے کا ہنر رکھتا ہوں. یہ ہنر ہے مجھ میں، استعمال بھی کرتا رہتا ہوں. ہر فقرے پہ دلیل رکھتا ہوں، ادبی، علمی، منطقی، حکمی، عرفانی. جس کا جب جی چاہے مناظرہ کر لے اور جس کا جب جی چاہے مباہلہ کر لے. یہ بھی کوئی جملہ کوئی یہ نہیں کہ اس وقت لاکھوں کا مجمع ہے اور میں مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بینی و بین اللہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کہہ رہا ہوں. مراتب اہل بیت بہت بلند ہے. واقعاً ان کا قلب مبارک مرکز مشیت الہیہ اور مرکز ارادہ الہیہ. یہ خدا نہیں ہے، شرک کا مقام نہیں ہے. یہ مخلوق ہیں، مگر یہ ایسے مخلوق ہیں کہ خالق نے ان پہ پورا بھروسہ کر رکھا ہے. یہ مربوب ہیں مگر ایسے مربوب ہیں کہ رب نے ان پر پورا اعتماد کر لیا ہے. یہ عبد ہیں مگر ایسے عبد ہیں کہ معبود کو یقین ہے کہ ہم انہیں جتنا بھی عطا کریں یہ نعوذ باللہ معبود ہونے کا اعلان کبھی نہیں کریں گے. بس دامن گفتگو کو سمیٹ دوں. آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید سے سورہ مبارک ہے. دہر سے بھی یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ مشیت اور اہل بیت کا رشتہ کتنا مضبوط و مستحکم ہے. تو یہ مجبور نہیں تھے، معذور نہیں تھے، مقہور نہیں تھے، مظلوم تھے اور صبر کر رہے تھے. عاشور تک آقا حسین نے ایک باب مشیت کو مکمل کیا اور شام غریبہ سے بی بی جناب زینب جناب حضرت سید سجاد مشیت کا دوسرا باب مکمل کرنے میں مصروف ہو گئے. اور یہ باب مشیت اس باب مشیت سے کمتر نہیں ہے. اس کی اپنی المناکیاں ہیں اور اس کی اپنی المناکیاں ہیں. کیا قیامت ہے. امامت ساری دنیا کی رہبری کرتی ہے، امامت ساری کائنات کا سہارا بنتی ہے، اور زینب ہے جو امامت کا سہارا بنی ہوئی ہے. بی بی زینب ثانیہ زہرا وہ زہرائے مرضیہ بنت مصطفیٰ زہرائے اول تھی جو علی اول کا سہارا بنی.
اور یہ ثانیہ زہرا ہے جو علی ثانی کا سہارا بنی. وہ بی بی فاطمہ زہرا مولا امیر المومنین کا سہارا بنی ہے. ہاں سہارا بنی ہے بی بی فاطمہ زہرا علی کا سہارا. علی مشکل کشا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. علی مشکل کشائے دو جہاں ہیں، علی مشکل کشائے دو عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مگر فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب کے لیے سہارا بنی. اور اسی طرح ثانی زہرا علی ثانی کے لیے سہارا بنی ہے. کون بھول سکتا ہے وہ روایت جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے لیکن اس کی المناکی میں کبھی کمی نہیں آتی. جب تصور بھی کر لو تو دل تڑپ اٹھتا ہے کہ جب اسیر ہو کر پورا کنبہ کربلا سے کوفے لے جایا جا رہا تھا تو بیویوں کو کہتے ہیں ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے. بیویوں کو بے کجاوا ناقوں پہ بٹھایا گیا ہے. اور آگے آگے سید سجاد ہیں. ظاہر فطری طور پر پھوپھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، پھوپھی ماں کی جگہ ہوتی ہے جبکہ ماں موجود نہ ہو بطور خاص. اور جناب زینب نے امام حسین کے تمام بچوں کو ایک خاص جذبے سے پالا تھا. تو اب وہ پھوپھی جو سب بچوں کو رو چکی ہو، اس کی نظر جمی ہوئی تھی سید سجاد پر. جناب سید سجاد آگے آگے ہیں. ایک مرتبہ پھوپھی کی نظر پڑی، دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. فوراً آواز دی، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں دیکھ رہی ہوں کیا تم جان دے دو گے؟ کیا تم جان دے دو گے؟ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ روح تمہارے جسم سے جدا ہوا چاہتی ہے، روح تمہارے جسد سے پرواز کیا چاہتی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا اس طرح بے گور و کفن پڑا رہ جائے، یہ قدرت نہیں ہے کہ میں دفن کر کے آگے بڑھوں، میری کیا کیفیت ہوگی؟ بی بی نے بھتیجے کو تو سہارا دیا لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ خود صبر نہ کر سکیں. پشت ناقہ سے بیویوں نے خود کو زمین پہ گرا دیا اور کس انداز سے بازو بندھے ہوئے ہیں، کس طرح سے کوہنیوں کے بل، گھٹنوں کے بل کس طرح سے لاشے کے قریب پہنچی ہیں. اور اس کے بعد فریاد کی ہے اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء. اے نانا، اے رسول خدا، آپ پر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، درود بھیجا. یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون آلود سرزمین کربلا پر اس طرح بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. بیویوں نے گریہ کیا، بیویوں نے تھوڑی ہی دیر گریہ کیا تھا کہ پھر شقی آئے اور انہوں نے بیویوں کو اذیتیں دے کر لاش سرور شہیداں، لاش سید الشہداء سے جدا کرنا شروع کیا. اور یہ وہ موقع ہے، یہ بھی ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے جب حسین کے کٹے ہوئے گلے نے آپ کو یاد کیا ہے. آزاداران گرامی، آپ کو یاد کیا ہے. چلتے چلتے زینب سے اور سکینہ سے کہا ہے، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دے اور ان سے کہہ دینا جب بھی ٹھنڈا پانی ملے تو میری پیاس کو یاد کر، اور جب بھی کسی غریب الوطن کی موت سنائی دے تو میری شہادت اور میری موت کو یاد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار
ہمارے دل میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے۔ پروردگار ہماری وابستگی ہمیشہ دامان ختم نبوت سے رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ معبود ہماری نسلوں میں قیام قیامت تک اہل توحید اور اہل ولایت کو خلق فرما۔ پروردگار اس روئے زمین پر جو بلائیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، انہیں دور فرما۔ پروردگار تمام انسانوں کو اپنی مشیت ہدایت سے فیض پہنچا دے۔ پروردگار روئے زمین کے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت و ثقافت اتنی بلند ہو جائے کہ یہ تیرے معصوم بندوں کو پہچان سکیں، یا آقا حسین کی معرفت حاصل کر سکیں۔ پروردگار ان کے کردار اتنے پاک ہو جائیں کہ یہ امام حسین پہ گریہ اور عزاداری کر سکیں۔ پروردگار حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا لے۔ ماتم حسین۔